یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات کچھ نعتیں ایسی پڑھی جاتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالیوں کو چومنے کی ترغیب ہوتی ہے، تو کیا یہ اس طرح کی نعتیں پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ بچی نے کویسچن کیا کیوں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا ہے تو وہی ادب درکار ہے جو آپ کی حیات ظاہری میں مطلوب شرع تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑی احتیاط کے ساتھ، ایک فاصلے کے ساتھ سرکار کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، حرکت بھی نہیں کرتے تھے، انتہائی مؤدب، نگاہیں جھکی ہوئیں۔ صرف صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ چند اور صحابہ تھے کہ جو نگاہ اٹھا کے سرکار کے چہرے انور کی طرف دیکھنے کی ہمت رکھتے تھے، باقی صحابہ نگاہ بھی جھکا کر رکھتے تھے۔ اتنی زیادہ ایک رعب اور دبدبے کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تو ہمارے علماء نے، جو محتاط علماء ہیں، جو عاشق رسول علماء ہیں، جو سرکار کے آداب سے بہترین واقف ہیں، انہوں نے حکم شرع یہی بیان فرمایا کہ جب سرکار کے روضہ اطہر پر حاضری کا شرف حاصل ہو تو سنہری جالیوں سے 4-5 گز کے فاصلے پر کھڑے ہوں، انتہائی ادب سے سلام عرض کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کچھ قرآن پڑھنا قرآن پڑھیں اور پھر رخصت ہو جائیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانے کو بھی بے ادبی قرار دیا ہے۔ فتاوی رضویہ اٹھا کے پڑھ دیں، میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اب اس کی روشنی میں اب وہ بچی کا کویسچن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، سب کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر کوئی سنہری جالیوں کو چومنے اور ان کو چھونے کی ترغیب دے رہا ہے تو وہ تو گویا کہ جو محققین اور عاشق رسول علماء نے ایک مسئلہ لکھا اس کے خلاف بظاہر ترغیب دے رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ہم یہی اسی کی تائید کریں گے کہ ایسے اشعار نہ پڑھے جائیں کہ جس میں لوگ سنہری جالیوں کے قریب جائیں، پکڑنے کی کوئی ترغیب ہو، چومنے کی ترغیب ہو، کیونکہ پھر وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، آپ اگر اس قسم کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے شور بلند ہوتا ہے اور کھچم تانی کی سی بعض وقت کیفیت بنتی ہے، اور بارگاہ رسالت میں اس قسم کے معاملات ہرگز صحیح نہیں ہیں۔ تو صحیح حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادب احترام سے آئیں، جالیوں سے 4-5 گز کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اس کے بعد درود پاک کی کثرت کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے دعائیں کریں۔ کسی نے اگر سلام کہا تھا تو سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ ضمناً یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کسی نے سلام نہیں کہا لیکن وہ فون کر کے بتاتے ہیں تم نے تو نہیں کہا تھا لیکن میں نے تمہارا سلام پہنچا دیا سرکار کی بارگاہ میں۔ تو جب اس نے کہا ہی نہیں تو آپ نے پہنچا کیسے دیا؟ اگرچہ میں اس کو کوئی ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مطلب عقلاً اور شرعاً ایک عجیب سی بات ہے کہ جب کسی نے سلام ہی نہیں کہا تو آپ نے کیسے پہنچا دیا؟ ہاں، جس نے کہا ہو اور آپ نے کہہ دیا تھا میں پہنچاؤں گا تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، آپ پہنچائیں اور پھر انتہائی ادب احترام کے ساتھ باہر نکل جائیں۔ یہ ہے ادب بارگاہ رسالت کا، اس لیے پھر اس قسم کے اشعار عوام کے سامنے نہ پڑھے جائیں، وہ بیچارے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کا پردہ اوپر کر کے اس کو بالکل باندھ دیا گیا ہے، پہلے نیچے تک لٹکا ہوتا تھا۔ اب عقیدت کے اظہار کے طریقے آپ یہ دیکھیے، کینچیاں ہاتھ میں لے جاتے ہیں، چھوٹی کینچیاں، اور اس پردے کو کاٹ لیتے تھے یا اس کی تار کھینچ کے تار کاٹ لیتے تھے۔ جی اب یہ یادگار لے کر آئیں، یار خدا کا خوف کریں، آپ وہاں پر پورے پردے کو گندا کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا بارگاہ کا رعب اور دبدبہ قلب پہ طاری ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کا انسان یاد کرے، اور آپ وہ پردے کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے پھر اس کو اوپر کیا گیا کہ بھئی ان کے تو شر سے ایسی محفوظ ہوگا یہ پردہ۔ تو اگر یہ حکم شرع عام کر دیا جائے کہ جیسی چاہے آپ وہاں پر حرکت کریں اور ہر شخص اپنی عقیدت کے اظہار کو اپنے موڈ اور مزاج کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، تو میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں کہ وہ سنہری جالیاں اپنی جگہ ٹکی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، اس کے بھی ٹکڑے توڑ توڑ کے لے آئیں گے کہ چلو جی برکت کے لیے اپنے گھر پہ رکھیں گے۔ اس لیے خلاصے کلام یہ ہے کہ ادب بہت زیادہ درکار ہے، اور اس ادب کو قائم کرنے کی ترغیب دینے والے وہ لوگ ہیں جن کے عشق رسول کے عین تک بھی آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اتنے محقق علماء اور اتنے عاشق رسول علماء تھے جنہوں نے ادب بیان کیا ہے۔ اس لیے یہی ادب ہے، یہی عشق ہے، اور یہی سرکار کی بارگاہ کے ادب کا تقاضا ہے، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔